ابھی ہمارے سیالکوٹ کے شہید جوان کے خون خشک نہیں ہوا تھا یا آپ نے ہندوستانی پائلٹ کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ کلبھوشن کو بھی رہا کر دیجئے، امن کی خاطر۔ ریمن ڈیوس بھی ہوا تھا، کرنل جوزف بھی ہوا تھا۔ ساری حکومتیں ہمارے افواج کی قربانیوں کو نیست و نابود کرتی ہیں۔ کشمیری شہید ہو رہے ہیں بارڈر پہ، سیالکوٹ میں جوان شہید ہوا، ہمارا جو ایئر فورس کا آفیسر جا کے جہاز مار کے آیا ہندوستان کے، اس کا morale کا کیا بنا ہوگا؟ مجھے صرف اتنا بتاؤ، اگر تمہیں جنیوا کا بڑا خیال ہے کہ جی جنیوا معاہدے کے تحت یہ ہے کہ قیدیوں کا اچھا خیال رکھا جائے، مجھے بتا دیجئے کہ اسی اقوام متحدہ نے کشمیر کی قراردادوں پہ کتنا کچھ نہیں کہا، ہندوستان نے کیا کر لیا کشمیر کے لیے؟ ٹو ہیل ود انٹرنیشنل پریشر، جوتے کی نوک پہ رکھو، ہمیشہ یو ٹرن لیتے ہو، اس بار بھی یو ٹرن لے لو اور بولو نہیں دیں گے واپس، کیونکہ آپ یہاں پر پریس کانفرنس کر رہے تھے، آپ میڈیا سے ایڈریس کر رہے تھے، آپ پارلیمنٹ میں ایڈریس کر رہے تھے کہ جناب ہم رہا کرنے لگے، ادھر ہندوستان کہتا ہے آپ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ آپ کی حیثیت اوقات کوئی نہیں ہے، آپ کو لوگ پاکستان کے وزیر اعظم کے نام سے جانتے ہیں، لہٰذا پاکستان نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا پوری قوم ہمیشہ جیتی ہوئی جنگیں ہم لوگوں نے میز پہ ہاری، ہم لوگوں نے وہ کارگل میں جو نواز شریف نے جو حرکت کی تھی، خان صاحب آپ نے آج وہی حرکت کی ہے۔ جو 71 میں ہمارے ان لوگوں نے حکمرانوں نے حرکتیں کی تھیں، وہ حرکت آج آپ کر چکے ہیں۔ مجھے بتاؤ، تمہارے جو 2 جوان بیٹے باہر عیاشی کر رہے ہیں برطانیہ میں، ان میں سے کوئی شہید ہوا ہوتا تو پھر بھیجتے اس پائلٹ کو واپس۔ ہمارے روزانہ لوگ ایل او سی پہ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا ریپ ہو رہا ہے کشمیر میں۔ ہمارے جو جوان ہیں سری نگر میں، وہ یہ پاکستانی پرچم ہے جو سینے سے لگاتے ہیں اور پاکستان کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو ان کو چھلنی کر دیا جاتا ہے گولیوں سے، اور تم یہاں سستی شہرت کے پیچھے پائلٹ کو رہا کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ اپنے ملک سے زیادہ تمہیں اس چیز کا خیال ہے کہ جی اقوام عالم جو ہیں وہ اس فیصلے کو بڑا سراہیں گے۔ اور مجھے یہ بتاؤ، امریکہ جب سیریا میں ظلم کرتا ہے تو اس کو کبھی فکر ہوئی ہے اقوام عالم کیا کہتا ہے؟ جب اسرائیل فلسطین میں ظلم کرتا ہے اس کو کبھی فکر ہوئی ہے اقوام عالم کیا کہتے ہیں؟ جب لیبنان، سیریا، فلسطین، افغانستان، کشمیر، ان تمام جگہوں پہ بمباری کی جاتی ہے، مسلمانوں کو دنیا کے سامنے برہنہ کر کے ان کو ریپ کیا جاتا ہے، جب ان کو شہید کیا جاتا ہے، جب برما میں تکے بوٹیاں بنائی جاتی ہیں مسلمانوں کی، کسی ملک نے سوچا ہے کہ اقوام عالم پہ کیا امیج جائے گا؟ اقوام عالم پہ آپ کا امیج بزدلی والا گیا ہے، بڑے پن والا نہیں گیا۔ اب بھی مودی کہہ رہا تھا کہ ہم نے صرف ٹریلر دکھایا ہے، فلم تو ابھی باقی ہے۔ آپ کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد اس نے یہ کہا تھا یو ٹرن لے لو بچا، ہمیشہ الٹے فیصلوں پہ یو ٹرن لیے، اب صحیح فیصلے پہ یو ٹرن لے لو، انہیں بولو نہیں دیتے، کر لو جو کرنا ہے، لیکن آپ سے اس بات کی امید نہیں لگائی جا سکتی۔ بزدلی والا فیصلہ کیا، آسیہ کو رہا کیا انٹرنیشنل پریشر میں آ کے، تم سے پہلے لوگوں نے کلبھوشن کو رہا کیا انٹرنیشنل پریشر میں آ کے، تم سے پہلے لوگوں نے کرنل جوزف کو رہا کیا انٹرنیشنل پریشر میں آ کے۔ ایک لفظ عافیہ صدیقی کے لیے تم لوگوں سے نکلتا نہیں ہے، بزدل لوگوں، اور رہا کرنے جا رہے ہو اس پائلٹ کو۔ اتنا ہی کر دیتے کہ یار وہ کرنل حبیب کو رہا کروا دو، اتنا ہی کر دیتے کہ یار اس کے بدلے میں کوئی ہمارے کشمیری مجاہدین کو رہا کرا دو۔ تم لوگوں کو، اتنے بزدل اور نیچ قسم کے لوگوں، حافظ سعید کو تم نے گرفتار کروا دیا، اس کی جماعت پہ پابندی لگا دی، جیش محمد کے خلاف تم لوگ شروع ہو گئے ہو، صرف اس وجہ سے کہ وہ انڈیا کے خلاف بولتے ہیں، صرف اس وجہ سے وہ لوگ دہشت گرد ہیں کہ جو ہندوستان کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اور ان کا کوئی بندہ آ جائے تو فوراً رہا کر دو، چائے پلا کے بھیجو۔ وہ مودی چائے والے اور تم چائے والے میں کوئی زمین آسمان کا فرق نہیں ہے، ایک ہی ہو۔ کوئی شرم کرو، شرم۔ یہ تم نے آج پورے پاکستانی قوم کا سر جو فخر سے بلند تھا اس کو دوبارہ نیچے کر دیا۔